ایران پر امریکی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کی کال پر سمندری میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی، جس کی صدارت امیر فیصل آباد غربی سردار عثمان علی ایڈوکیٹ نے کی۔ ریلی میں اسد عباس جوید جنرل سیکرٹری انجمن اثنا عشائیہ رجسٹرڈ سمندری اور اظہر عباس جوید انفارمیشن سیکرٹری انجمن اثنا عشائیہ رجسٹرڈ سمندری اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ امیر جماعت سردار عثمان کا کہنا تھا، پہلے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا تھا، لیکن کل سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ ہم اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اس طرح تمام احباب کے علم میں ہے کہ چند دن قبل سے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر دہشت گردی کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ پہلے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا تھا، لیکن کل سے وہ بذات خود جنگ کے اندر کود پڑا ہے، اور ہم اس موقع پر اسرائیل کی اور امریکہ کی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں اور اسے وارن کرنا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ پوری امت کی پشت پر کھڑا ہے اور انشاءاللہ ایران کے شانہ بشانہ ہو کر اس جنگ کا خاتمہ کرے گا، اور اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے تابوت کے اندر انشاءاللہ آخری کیل ٹھونکا جائے گا۔ حماس نے اس کی ابتدا کر دی ہے، انتہا انشاءاللہ ایران کرے گا۔ اس پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایرانی مجاہدین کو، حماس کے مجاہدین کو، امت مسلمہ کے جو باسی نے، اور اس موقع پر ہم دوبارہ ان حکمرانوں سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ افغانستان سے یہ امریکہ گزرا ہے، عراق سے گزرا ہے، شام سے گزرا ہے، اب وہ ایران تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر اس کے دانت ہم توڑیں گے۔ انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اسے یہاں پر ناکوں چنے چبوائیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کا شکریہ۔ میں بطور انجمن اثنا عشائیہ جنرل سیکرٹری بطور اس ریلی میں شرکت ہوا ہوں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ پاکستانی حکمرانوں سے ایک ہی سوال ہے کہ اگر تو انہوں نے باضابطہ طور پر صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے تو فوری طور پر اس کو واپس لیا جائے، کیونکہ اس وقت جو عالمی سطح پہ جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کی پشت پناہی پہ اسرائیل یہ سب کچھ ظلم ڈال رہا ہے۔ حماس اور حزب اللہ جس طرح 57 سال سے فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں نہ کوئی شیعہ سنی کی کوئی قید نہیں ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی الحمدللہ تمام قابل فکر ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی حکمران ہوش کا ناخن لیں گے اور صدر ٹرمپ کو جو انہوں نے نامزد کیا ہے وہ واپس لیں گے۔ ریلی مرکزی دفتر جماعت اسلامی سمندری سے شروع ہو کر نہر بازار ہوتے ہوئے ٹاور کلاک پر شرکا نے خطاب کیا۔ اس کے بعد کچہری بازار سے ہوتے ہوئے چشتیہ چوک پہنچ کر امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کی گئی اور پرامن ریلی اختتام پذیر ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف، پاک نیوز سمندری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔